الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. میری طرف سے آپ کو رمضان المبارک کے عظیم مہینے کی مبارکباد قبول ہو. اللہ جل شانہ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کو ویسا گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مہینے کو گزارا. اور اس مہینے کے اختتام پر ہم بالکل ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہوں. اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے تاکہ یہ مہینہ ہمارے لیے سعادتوں کا باعث بن جائے. رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت اور بہت تقدس والا مہینہ ہے. اس مہینے کی غرض و غایت اور اس مہینے کے اندر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کا مقصد انسان کے اندر تقوی کو بیدار کرنا ہے. اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق فرمائی تو اسلام اس انسانیت کو ایک مخصوص نہج پر اور ایک مخصوص بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے. ایک عام انسان کا اور ایک مسلمان شخص کا بہت بڑا فرق ہے جو اسلام کو مطلوب ہے. اور اسلام کی نگاہ کے اندر ایک انسان کو جو مقام ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے دو راستے اللہ رب العزت نے متعین فرمائے ہیں. پہلے تو وہ مقام سمجھ لیجیے کہ جس پر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہماری پیدائش کا اور تخلیق کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات کی یہ آیت بہت وضاحت کے ساتھ انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. تو اس دنیا کے اندر میرا، آپ کا اور ساری انسانیت کا آنا محض اللہ کی بندگی کے لیے ہوا ہے. اور یہ بندگی وہ مقام ہے کہ جس سے آگے بحیثیت انسان کے کوئی اور مرتبہ اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا. اور یہی بندگی ہم سے مطلوب ہے. بندگی نہ ہو اور بندگی کا احساس نہ ہو تو پھر ایسی زندگی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ زندگی، یہ حیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت. اس شخص کی مثال جو کہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو کہ ذکر الہی نہیں کرتا، بندگی کے اندر مشغول نہیں ہوتا، تو ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. بندگی کرنے والا، یاد الہی کے اندر مشغول رہنے والا یہ در حقیقت زندہ ہے، اور یاد الہی سے غافل، بندگی سے غافل شخص یہ ویسے تو جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا انسان ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ مردہ ہے، یہ ناش ہے، اور اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب وہ اپنے مقصد زندگی پر نہیں ہے تو پھر اس کی یہ زندگی
جو بغیر بندگی کے ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک شعر ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو یہ زندگی جو کہ بغیر بندگی کے ہو یہ شرمندگی ہے، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے۔ اس بندگی کا جو مقصد اور جو منہج اللہ رب العزت نے طے فرمایا ہے اور جو مقام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے طے فرمایا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، اس تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ان تمام کاموں سے بچا جائے جو کہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کا جو بھی ذریعہ بن سکتا ہے اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، اور وہ سود کی شکل میں ہو، وہ چوری کی شکل میں ہو، وہ زنا کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی حرام کاری کی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ اور جب سے انسان مکلف ہوا ہے، بالغ ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اس کی موت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو اس کا پابند کر دیا ہے۔ اور اس پابندی گویا کہ اگر اس کو اس طرح کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے اندر دو روزے رکھے ہیں۔ ایک روزہ تو اس کی ساری زندگی کا روزہ ہے، اور اس روزے کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے، کوئی مہینہ طے نہیں ہے، بلکہ جس دن اس کی زندگی کی صبح ہوئی وہ اس روزے کی صبح صادق تھی، اور جس دن اس کی زندگی کا سورج غروب ہوگا اس دن اس روزے کا افطار ہوگا۔ اب یہ روزہ ایسا ہے کہ جو 24 گھنٹے کا، اور ایک شخص کی جتنی بھی زندگی ہے وہ 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، اس کی پوری زندگی کے اندر وہ اس روزے کی پابندیوں کے اندر ہے، اور جتنی بھی معصیتیں ہیں، جتنے بھی نافرمانی والے کام ہیں اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ روزہ ایسا ہے کہ اس روزے کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آدمی جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر آدمی کے لیے اس روزے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو جب ہمارا یہ آج کل جو روزہ چل رہا ہے اس کے اندر تو رخصتیں اور گنجائشیں ہیں، کوئی آدمی بہت بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو چھوٹ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ کوئی عورت بیمار ہے، کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یا اس کے پیٹ میں بچے کا حمل ہے، یا کوئی شخص مسافر ہے تو سفر کی حالت کے اندر اس کو چھوٹ ہے کہ یہ جو ہمارا صبح سے شام تک کا روزہ ہے اس کو چھوٹ ہے، نہ رکھے۔ لیکن وہ روزہ جو کہ زندگی بھر کا روزہ ہے اس کے اندر کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آدمی اپنے مقام پر ہو، سفر پر ہو، ہر حالت کے اندر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو، کسی عورت کو بھی، کسی بھی بوڑھے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کر لے، چوری کر لے، جھوٹ بول لے، سود کھا لے، یا کوئی بھی اللہ کی نافرمانی والا کام کر لے۔ وہ بہت سخت روزہ ہے، لیکن اس روزے کا ایک تو دورانیہ بھی لمبا، اس کی پابندیاں بھی سخت، لیکن اس کے اوپر اجر بھی بہت بڑا ہے۔ وہ کیا اجر ہے؟ وہ جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی تو آنکھ بند ہوتے ہی اگلا قدم جنت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں عطا کر فرما دیں گے۔ تو ایک روزہ یا ایک بندگی تک پہنچنے کا راستہ وہ معصیتوں سے بچنا ہے، اور اس کے لیے جیسے میں نے ذکر کیا زندگی کے کسی وقت کی یا کسی جنس کی یا کسی کیفیت کی کوئی قید نہیں ہے، ہر حالت کے اندر ہم اس روزے کے پابند ہیں۔ اور ایک راستہ جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے بندگی کے راستے تک پہنچنے کے لیے، وہ ایک مخصوص وقت کا، مخصوص مہینے کا روزہ ہے، اور وہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے صبح سے شام تک کا ایک دورانیہ اور ایک پریکٹس رکھی ہے کہ جس کے اندر ساری دنیا کے مسلمان، وہ کالا ہو، گورا ہو، وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خطے کا شخص ہو، پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک ایک ساتھ شروع ہوگا اور ایک مخصوص دورانیہ کے بعد 29 یا 30 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، اور اس کے اندر سارے کے سارے پابند ہیں۔ ان کے ہاں دن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک پابند ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو کھانے پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچنا ہے۔ ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے ایک مخصوص پریکٹس پر لگایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس روزے کا جو دورانیہ رکھا ہے یا عمل جو رکھا ہے، اس کا ایک خاص مقصد بیان فرما دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور بندگی کے اس نہج تک پہنچ جاؤ جہاں تک پہنچانا ہم چاہتے ہیں تمہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرا روزہ تو یہ رکھا ہے۔ اس روزے کا ہمارے اس روزے سے بہت بڑا فرق ہے، جو روزہ پوری زندگی کا ہے اور جس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس کے اندر وہ تمام کام منع ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا باعث ہیں، لیکن اس روزے کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں
کہ جو عام زندگی کے اندر جائز ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس مخصوص دورانیے کے روزے کے اندر اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ویسے کھانے پینے کی اجازت ہے، آدمی کو جو دل چاہے کھائے، جو دل چاہے پہنے، اور جو اس کا دل چاہے وہ اس کو پیتا رہے، لیکن حلال چیز پیتا رہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی کی شادی ہو چکے ہے، وہ بیوی بچوں والا ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہے تو زندگی بھر اس کو اجازت ہے۔ لیکن یہ جو دورانیہ ہے مخصوص روزے کا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بعض حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا ہے، اور در حقیقت مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی تلذذات، خواہشات اور تعیشات سے بھی ایک وقت کے لیے الگ ہو جائے۔ جو ہماری عام زندگی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آدمی جائز چیزوں کو چھوڑ دے۔ بعض لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ جو نافرمانیاں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعض کام جس کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے اس کو بھی وہ استعمال نہیں کرتے۔ ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، وہ اچھا کھا سکتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتا، اور وہ صرف سبزی پر گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ یا ایک شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ وہ اچھا پہن سکتا ہے لیکن وہ اچھا نہیں پہنتا، وہ بیکار قسم کے کپڑوں کے اندر گھومتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ پوچھیے، ان سے کہیے کہ کس نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو جس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے، اور پاکیزہ روزی جس کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے۔ تو بعض لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جو مباح چیزیں ہیں اپنی عام زندگی کے اندر ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت بندے سے یہ طلب کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ہم اس کا اظہار کریں۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بال بکھرے ہوئے اور بہت میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، عجیب پراگندگی کی حالت میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس پہننے کے اچھے کپڑے نہیں ہیں، تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، پہننے کا اچھا لباس بھی ہے، دراہم دنانیر سب کچھ موجود ہے، تو یہ حالت تم نے کیوں منع رکھی ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ میں سادگی اختیار کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سادگی نہیں ہے، اللہ رب العزت ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده او کما قال علیہ السلام، اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں اس کا اثر بندے کی ذات پر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ چیز ایک بہت بڑا نسخہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم اس کو استعمال کریں۔ یہ نعمتیں ہیں اور یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے دی اس لیے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں، اور یہی نعمتیں در حقیقت جب استعمال کریں گے تو شکر گزاری کی توفیق ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس شکر کے بدلے میں ہمیں مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا پرتو ہیں، ان دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں آخرت کی نعمتوں کا کچھ اندازہ ذرا سا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب اتنی اچھی چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں تو آخرت میں اور جنت میں اللہ رب العزت ہمیں کیا کیا عطا فرمائیں گے۔ تو عام زندگی کے اندر تو جو مباح چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، اس کو استعمال کرنا چاہیے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا جو عام روزہ ہے اس سے متعلق، لیکن وہ روزہ جو کہ ہماری اس پورے سال کے اندر اس ایک مہینے کا روزہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے بعض وہ چیزیں بھی حرام کر دی ہیں جو کہ عام زندگی کے اندر حلال تھی۔ عام زندگی کے اندر آپ کو جو دل چاہے کھائے پئیں، لیکن اس روزے کے اندر صبح سے شام تک آپ کچھ نہیں کھا سکتے، آپ زبان کو تالا لگائیں گے۔ عام زندگی کے اندر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہے دن میں رات میں اس کو اجازت ہے، لیکن اس روزے کی حالت کے اندر وہ صبح صادق سے غروب تک اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ در حقیقت اس روزے کے اندر تربیت مقصود ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں اس کے اندر بھی آدمی ایک حد تک آگے بڑھے، اور اس کے اندر انہماک اور ایسا مشغول ہو جانا کہ بندہ اللہ ہی سے غافل ہو جائے، صرف کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، صرف لباس کی فکر ہے، صرف گھر بنانے کی فکر ہے اور اللہ رب العزت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو اس چیز کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ رکھا کہ جو حلال چیزیں ہیں اس سے بھی تم ایک حد تک اجتناب کرو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم زندگی
کے اندر اور دنیا کے اندر یہ سب کچھ کرنے نہیں آئے۔ تو در حقیقت رمضان المبارک تربیت کا مہینہ ہے، اور تربیت ہے تقوی کی۔ یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے تو گویا کہ ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بندے کو اپنی زندگی کے اندر کئی مرتبہ اس بات کا احساس دلایا ہے کہ اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک تو جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو ولادت کے ساتھ اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ولادت سے لے کر بالغ ہونے تک اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ہر طرح کی پابندیوں سے وہ آزاد ہے۔ اس کے اوپر نہ کوئی روزے کی پابندی، نہ نماز کی پابندی، نہ کسی اور چیز کی پابندی۔ اس کا جو جی چاہے کرتا رہے، جب اس کا دل چاہے اڑ جائے، جب اس کا دل چاہے سو جائے۔ تو بلوغت تک کی یہ زندگی ہے جس کے اندر وہ ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بالغ ہوتا ہے تو بلوغت کے بعد اس کی ایک اور نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تک وہ آزادی کی زندگی میں تھا، اب اس کی پابندیوں والی زندگی شروع ہو گئی، اور بلوغت کے بعد اب وہ مکلف ہو گیا۔ اب اس کو صبح سویرے سردی ہو گرمی ہو اٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ جو کھائے گا سوچ سمجھ کر کھائے گا، جو کمائے گا سوچ سمجھ کر کمائے گا، جو بھی قدم رکھے گا اسی ضابطے کے مطابق رکھے گا جس کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ تو ایک زندگی کا آغاز بلوغت کے بعد سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور زندگی کا آغاز ہوتا ہے آدمی کا پڑھ لکھ جانے کے بعد۔ ایک آدمی کو تعلیم حاصل ہو گئی، اس نے دین کا علم حاصل کر لیا یا کوئی بھی علم حاصل کر لیا، اب اس کی شعور کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب اس شعور کی زندگی کے بعد اس کے اوپر اور پابندیاں آ گئی۔ اس کو قانون جب تک نہیں پتہ تھا، اب جب اس کو قانون پتہ چل گیا تو اب وہ قانون پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ اسی طرح اس کی زندگی بڑھتی رہی۔ اللہ رب العزت نے اس کو حج کی عظیم سعادت سے سرفراز فرما دیا۔ حج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج سے قبل جو کچھ تم نے برائیاں کی تھی سب ہم نے صاف کر دی۔ اب حج کے بعد تمہاری ایک اور زندگی کا آغاز ہے۔ آج سے تمہیں اپنے نامہ اعمال کو دوبارہ بھرنا ہے، اور اب تک جو تم نے نافرمانیاں کی تھی وہ سب ہم نے معاف کر دی۔ اب تم اپنی زندگی کا آغاز کرو، اور ایسے آغاز کرو کہ اب کے بعد جو تمہاری زندگی باقی ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی گزرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں دیا ہے تو اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر ایک نئی زندگی کا آغاز کہا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، واحتسابا اور ثواب کی لالچ میں، یعنی اس نیت سے رکھے کہ یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ رب العزت اس پر مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ اس جملے کو سمجھ لیجئے کہ روزہ رکھنا یہ کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ایسا نہیں ہے کہ ہماری عادت ہے۔ اس عادت اور عبادت کو فرق کرنے کے لیے جبھی سحری کھانا سنت ہے۔ ایک آدمی کی ویسی عادت ہے کہ صبح آفس آنے سے پہلے ناشتہ کر لیتا ہے، شام تک کچھ نہیں کھاتا، شام میں گھر جا کے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اب اس نے بھی 8 10 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کی اور وہ بھوکا پیاسا رہا، لیکن یہ روزہ نہیں ہے، اس پر اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس عادت کو عبادت سے فرق کرنے کے لیے سنت یہ قرار دیا ہے کہ آدمی صبح سویرے اٹھے، اپنے عام معمول سے پہلے اس وقت سحری کرے، اور اس وقت یہ نیت کرے اپنی زبان سے یا دل سے کہ اللہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور پھر دن بھر وہ روزے کی حالت میں رہے۔ تو اس حالت کے اندر جب یہ دن گزرے گا تو اس کی یہ جو عادت تھی وہ عبادت کے ساتھ بدل جائے گی۔ ورنہ صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اگر بھوکا پیاسا رکھنا مقصود ہوتا تو دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن اس بھوک پیاس کے نتیجے میں ان کو تقویٰ حاصل ہو جائے کہ نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ تب حاصل ہوگا کہ جب یہ بھوک پیاس روزے کی شکل میں بدل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جو روزے کو تقوی کا باعث قرار دیا ہے اس صورت میں قرار دیا ہے کہ روزہ عبادت ہو۔ جب یہ آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد میں نے سنایا من صام رمضان ایمانا، ایمان ہو، واحتسابا اور ثواب کی نیت کے ساتھ وہ روزہ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو جب رمضان کا مہینہ گزرے گا تو اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر چکے ہوں گے۔ اور جس دن عید کا چاند نظر آئے گا، شوال کا چاند نظر آئے گا، تو گویا کہ آج اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، اور اب کے بعد اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اس کے بعد دار و مدار رکھتا ہے۔ رمضان مبارک کی خصوصیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے کہ رمضان کا مہینہ جب گزرتا ہے تو آپ
اس رمضان کی انتہا میں آخری روزے کو آپ تقوی کے جس لیول تک پہنچ جائیں گے، پھر پورا سال آپ نے اس لیول کو برقرار رکھا، تو اگلے سال جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو دوبارہ آپ زیرو سے شروع نہیں ہوں گے، بلکہ اگلا رمضان آپ کو وہیں سے اوپر اٹھائے گا جہاں تک پچھلے رمضان میں آپ کو اس رمضان میں چھوڑا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس مقام تک اور اس مرتبے تک پہنچ جائیں گے جو کہ اللہ رب العزت کو ہم سے مطلوب ہے، وہ مقام بندگی کا مقام ہے۔ جبھی میں نے عرض کیا کہ ان روزوں کی نیت سے رکھا جائے، عبادت سمجھ کے رکھا جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو تبلیغ کے بانی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آج کل ہماری عبادتیں آٹومیٹک ہو گئی ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں تو وہ بھی آٹومیٹک ہے کہ گھر سے نکلے یا آفس سے نکلے، بس ذہن میں ایک فکر ہے کہ جائیں گے، بغیر کسی بسم اللہ کے، بغیر کسی نیت کے ہم نے نلکا کھولا، 4 اعضاء کو دھو لیا، وضو کے فرائض پورے کر لیے، ہمارا آٹومیٹک وضو ہو گیا۔ یہ خیال تک نہیں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں کہ آدمی جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے تو ایک ایک عضو سے اس کا گناہ نکلتا جاتا ہے۔ آپ بتلائیے کہ ہمارے ان ہزاروں سینکڑوں لوگوں میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو یہ سوچ کر وضو کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی اکا دکا مل جائے تو مل جائے، ورنہ عموماً لوگ ایسے کہ آئے وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ اب جب نماز شروع کی تو اللہ اکبر بٹن دبا دیا، نماز سٹارٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد کوئی خیال تک نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، چند صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لی، اور اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے سلام پھیر لیا۔ ذرا سا بھی خیال نہیں آتا کہ میں نے جب اللہ اکبر کہا تو میں نے کیا کہا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ یہ ہماری تمام نمازیں آٹومیٹک ہو گئی ہیں۔ اس کو مینول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو سوچ سمجھ کر پڑھیں کہ میں جب زبان سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو میری اس بات کا جواب میرا رب مجھے دے رہا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ ایک ایک لفظ نماز کا اس کے اوپر غور کیا جائے تو یہ نماز وہ نماز بن جائے گی جس کے بارے میں قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ نماز آدمی کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، ہم عادی بن چکے ہیں روزے رکھنے کے، صبح اٹھے شام کو افطار کر لیا، رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، خیال تک نہیں آتا کہ ہم نے روزے رکھے کیوں، کس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بھوک پیاس کو ہمارے ذمہ لازم کیا تھا۔ آج دوسرا روزہ ہے، پورا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ رب العزت سے صحت اور عافیت کے ساتھ ان روزوں کی تکمیل کی دعا بھی کیجیے، اور یہ بھی کوشش ہم کریں کہ روزے جس مقصد سے اللہ جل شانہ نے فرض فرمائے ہیں ہم اس مقصد تک پہنچ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہماری گاڑی جہاں سے چلی تھی وہیں کھڑی رہے اور کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہ آئے۔ اگر ایسا ہوا تو پورے مہینے کی محنت ہماری ضائع جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان روزوں کو ہمارے لیے تقوی کی بیداری کا باعث بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔